بانوں کا ہے لاش پہ نوحہ بانوں کا پائے گی کہاں یہ خوب جلی پائے گی کہاں یہ خوب جلی 18 برس کے پل دل تھام کے اکبر کی مادر کہتی ہے یہ سرور سے رو کر کھو آئے کہاں ابن علی کھو آئے کہاں ابن علی 18 برس کے نازوں سے مرادوں سے پالا شادی کا زمانہ جب آیا میدان میں کھو کر بیٹھ گئی میدان میں کھو کر بیٹھ گئی 18 برس کے پالے کو دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی شمر نے مارا جو درہ تو سکینہ روئی نہ ملا پانی اسے آگ بجھانے کے لیے نہ ملا پانی اسے آگ بجھانے کے لیے جل گیا بھائی کا جھولا تو سکینہ روئی دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی اوڑھ کر سر پہ ردا کان میں در پہنے ہوئے اوڑھ کر سر پہ ردا کان میں در پہنے ہوئے سامنے آئی جو رملہ تو سکینہ روئی دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی مار کر سید مظلوم کے ہونٹوں پہ چڑھی مار کر سید مظلوم کے ہونٹوں پہ چڑھی جب ہنسا حاکم کوفہ تو سکینہ روئی دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی کیا سکینہ ہو تم اتنا بتا دو بی بی کیا سکینہ ہو تم اتنا بتا دو بی بی
ہند نے آ کے جو پوچھا تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی۔ جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، ہر تماچے پہ سکینہ نے، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا، مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، میں نے سرشمر سے مانگا جو تمہارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا، وہ جو دریا اپنے تحفے میں مجھے بخشے تھے، وہ جو دریا اپنے تحفے میں مجھے بخشے تھے، اس کو بے دردی سے ظالم نے اتارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا، سات رہواروں کے دہرایا گیا ہے مجھ کو، سات رہواروں کے دہرایا گیا ہے مجھ کو، چور زخموں سے بدن میرا، چور زخموں سے بدن میرا ہے سارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے صلوات برابر۔ سن لو اپنی بیٹی سے آخری بیاں بابا، بند ہونے والی ہے اب میری زبان بابا،
سن لو اپنی بیٹی سے آخری بیاں بابا بند ہونے والی ہے اب میری زباں با قید کے اندھیروں میں گھٹ رہا ہے دم میرا اب نہیں سہی جاتی مجھ سے سختیاں بابا اب نہیں سہی جاتی مجھ سے سختی سن لو اپنی بیٹی سے آخری بیاں جب میرا جوان بھیا ایڑیاں رگڑتا تھا چبھ رہی تھی میرے دل میں برچیاں بابا چبھ رہی تھی میرے بھی دل میں برچیاں بابا سن لو اپنی بیٹی سے آخری بیاں کان ہو گئے زخمی گال ہو گئے نیلے ظالموں نے یوں چھینی میرے بالیاں بابا ظالموں نے یوں چھینی میرے بالیاں بابا سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیاں بابا یہ خبر نہیں مجھ کو کب جلا میرا دامن یہ خبر نہیں مجھ کو کب جلا میرا دامن دور تک تھا آنکھوں کے سامنے دھواں بابا دور تک تھا آنکھوں کے سامنے دھواں بابا سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیاں بابا صلوات بر محمد وآل محمد ماں جھولا جھولائے ماں جھولا جھولائے راتوں کو اٹھ کر لوری سنائے ماں جھولا جھولائے ماں جھولا جھولائے اے پھول سے سپاہی تجھ کو سلام میرا تو نے کیا ہے اونچا دنیا میں نام میرا آجا تجھے ماں سینے سے لگائے ماں جھولا جھولائے ماں جھولا جھولا
امو ہے پاس تیرے بابا ہے اور اکبر، ڈرنا ظالموں سے اے بے زبان اصغر، ماں کو بلانا جب نیند نہ آئے، ماں جھولا جھولائے، ماں جھولا ماں تیری تشنگی پر قربان میری جانی، کیوں بہہ رہا ہے دریا تجھ کو ملا نہ پانی، آ جا کے مادر پانی پلائے، ماں جھولا جھولائے، ماں جھولا جھولائے، مادر کے سامنے جب پانی کا جام آئے، بے سکتا لبوں پر تیرا ہی نام آئے، پانی میں تیرا چہرہ نظر آئے، ماں جھولا جھولائے، ماں جھولا جھولا، اولاد کا بچھڑنا سب سے بڑا ہے صدمہ، اجڑی ہے کوکھ میری دل رو رہا ہے میرا، یہ آگ دل کی ماں کیسے بجھائے، ماں جھولا جھولائے، ماں جھولا جھولا، سنتی ہوں رو دیا تھا تجھ پر ستم کا لشکر، تو مسکرا رہا تھا جس وقت تیر کھا کر، کیسے تجھے ماں دل سے بھلائے، ماں جھولا جھولائے، ماں جھولا جھولائے، راتوں کو اٹھ کر لوری بھی سنائے، ماں جھولا جھولائے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ روتی ہے بنت شہر مدینہ حسینیوں، روتی ہے بنت شہر مدینہ حسینیوں، عباس سے مر گئے لبے دریا حسینیوں،
روتے ہیں بنتے شائے مدینہ حسینیوں، پانی کے مشک تادر خیمے نہ جا سکی، سخا نے اپنا خون بہایا حسینیوں، سخا اپنا خون بہایا، شرمندہ یوں بھتیجی سے عباس سے ہو گئے، لاشا بھی مرے کے گھر میں نہ آیا حسینیوں، لاشا بھی مرے کے گھر میں نہ آیا حسین۔ خد میں ایک دکھیا کا نوحہ تھا، ہائے بنت الحسین، ہائے بنت الحسین، تیرے مرنے سے زندہ سونا ہوا، ہائے بنت الحسین، بانٹتا تھا لئی پانی لشکر کو جب، لے کے کوزہ بڑھی بنت شاہ عرب، بدلے پانی کے رخ پر تماچا لگا، ہائے بنت الحسین، پوچھا غسالہ نے کیا مرض تھا اسے، پوچھا غسالہ نے کیا مرض تھا اسے، نیل بچی کے کیوں جسم پر ہے پڑے، در کھا کر یہی زینب نے رو کر کہا، ہائے بنت الحسین، شان سے لاشا اٹھنے سے کیا فائدہ، زندگی میں تو درے پہ درا لگا، ظلم سے تیرے وسع کا ہوا خاتمہ، ہائے بنت الحسین، ہائے
کتنے ملعون نے ہائے دورے لگائے، جسم سے پیرہن ایسا چپکا تھا، جسم سے پیرہن نہ جدا ہو سکا، ہائے بنت الحسین، ہائے بنت الحسین۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ گودی میں لے کے بیٹھی ہے زہرا، سرے حسین، زخمی ہے ماں کے ہاتھوں پہ، لے جا سرے حسین، گودی میں لے کے بیٹھی ہے زہرا، زخمی ہے ماں کے ہاتھوں پہ، لے جا سر، یہ کہ ماں دہائی دیتی رہی، لینے نیزے پہ رکھے کے زلفوں سے باندھا سر حسین، نیزے پہ رکھ کے زلفوں سے باندھا رکھا، الگ الگ سے صندوق میں، مگر اکبر کے سر کے ساتھ ہی نکلا سر حسین، اکبر کے سر کے ساتھ ہی نکلا سر حسین، ناخے سے جتنی بار گری دختر حسین، نیزے سے اتنی بار ہی گرا تھا سر حسین،
نیزے سے اتنی بار ہی گرا تھا سر گودی میں ایک بار تو ایک بار خبر دو بار قید خانے میں آیا سر حسین دو بار قید خانے میں آیا سر حسین صلوات بر محمد وآل محمد جب صدریزی سے گر پڑے عباس با وفا جنگل سے آئی گریہ زہرا کی بھی صدا اکبر نے دوڑ کر شہ والا سے کہا چلیے حضور نہر پہ مارے گئے چچا بے دشت دشمنوں نے کیا اسے دلیر کو روائے ترائی میں حیدر کے شیر روائے ترائی میں حیدر یہ سن کے پیٹتے ہوئے اٹھے زمین سے شاہ فرمایا ہے غضب میرے بچے ہوئے تباہ یہ کیا کہا کہ آنکھوں میں دن ہو گیا سیاہ مظلوم سے بچھڑ گئے عباس سے مدت ہوئی تمام سکینہ کے چین کی توڑا فلک نے آج کمر کی حسین کی توڑا فلک نے آج کمر کو حسین کی پہنچے جو ہی ترائی میں بادی دے پراب دیکھا تپا ہے خاک پہ فرزند بو تراب شانوں پہ کی نظر تو جگر کو رہی نہ تاب بس ہائے بھائی کہہ کے گرا وہ فلک جناب بیکار دست و پاتھے شہ خوش خصال کے لے آئے لاش تک علی اکبر سنبھال کے منہ رکھ کے خون بھرے ہوئے چہرے پہ دی صدا بھیا حسین آیا ہے آواز دو ذرا ہے ہاتھ دونوں ہاتھ بدن سے ہوئے جدا بازو کے صدقین تیرے شانوں کے میں فدا بھیا ہمارے ہاتھ تو بیکار ہو گئے تم ہاتھ کھو کے جعفر تیار ہو گئے
دولت کوئی دنیا میں پسر سے نہیں بہتر، دولت کوئی دنیا میں پسر سے نہیں بہتر، راحت کوئی آرام جگر سے نہیں بہتر، لذت کوئی پاکیزہ ثمر سے نہیں بہتر، نگاہت کوئی بوئے تر سے نہیں بہتر، صدموں میں علاج دل مجروح یہی ہے، ریحان یہی ہے، روح یہی، رنج یہی ہے، مالک سے بھرے گھر کے اجڑ جانے کو پوچھو، گھر والوں سے یہ تفرقہ پڑ جانے کو پوچھو، ماں باپ سے قسمت کے بگڑ جانے کو پوچھو، شبیر سے اکبر کے بچھڑ جانے کو پوچھو، اللہ نہ دکھلائے علم نور نظر کا، بہہ جاتا ہے آنکھوں سے لہو قلب و جگر کا۔ جس وقت کے اکبر کو لگا زخم جگر کا، جس وقت کے اکبر کو لگا زخم جگر کا، سینے میں رکا کے دم سے رشک قمر کا، گرتے ہوئے گھوڑے سے خیال آیا پدر کا، چلائے کے اب کوچ ہے دنیا سے پسر کا، بے کس کی مسافر کی خبر لیجئے بابا اپنے علی اکبر کی، خبر لیجئے بابا اپنے علی اکبر کی، آئے بیٹے کی صدا سن کے ہوا صدمہ جا کا، یک ہو کے کلیجے میں اٹھی بیٹھ گئے شاہ، معلوم ہوا جان چلی آہ کے ہمراہ، دل تھام کے ہاتھوں سے کہا یا اسد اللہ، رنگ اڑ گیا تھا کہ اس میں اٹھتے آنسو گر پڑی، تیورا کے جو سنبھلے تو بصارت میں کمی تھی، تیورا کے جو سنبھلے تو آئے چلائے بتاؤ علی اکبر کدھر آئے، آئے ڈھونڈوں تمہیں اب بحر میں، یاسو کدھر آئے، جیتا بیٹا قلب میں لشکر کدھر آئے، تم اٹھ نہیں سکتے ہو تو ہم ہی لاش پہ آئے، ماں باپ کے جینے کا مزہ لے گئے بیٹا، آدھا تھا وعدہ تھا میٹھا لے گئے بیٹا، بیٹا حبی یا ابتا کہہ کے پکارو، مظلوم غریب الغربا
कह के पुकारो, नाशादे गिरफ्तारे बला कह के पुकारो, लबे तसना दान बुहे खफा कह के पुकारो। वो वक्त मी है वो हरगिज़ ना टलेगा, खंजर मेरे गर्दन पे इसी तरह चलेगा। खंजर एक सलवात पर आल मोहम्मद। ऐ महदी दी, ऐ महदी दी ये कड़ा वक्त है हम पर, ऐ महदी दी ये कड़ा वक्त है हम पर, बिन तेरे हमारा कोई गमखार नहीं है। आ जाओ के दीदार के मुश्ताक हैं सारे, आ जाओ के दीदार के मुश्ताक हैं सारे, क्या हम में कोई लायक दीदार नहीं है, क्या हम में कोई लायक दीदार नहीं है। सलवात। बेशक अली के लाल की मेहनत है करबला, बेशक अली के लाल की मेहनत है करबला, ज़हरा के खानदान की दौलत है करबला, ज़हरा के खानदान की दौलत है करबला। जो भी यहाँ हुसैन का ज़व्वार बन गया, हुर बन गया, कोई मुख्तार बन गया, हुर बन गया, कोई मुख्तार बन गया। सलवात। हाय चिल्लाई रोके ज़ौजे अब्बास नौजवान, यार भाई तू यतीम हसन का निगहबान, सुनकर ये गुल दुल्हन के भी आंसू हुए रवां, लेकर बलाए सा, लेकर बलाए सा, पुकारी के मेरी जान, खालिक करेगा रहम ना हो, पुकार करो दूल्हे पे आ बनी है, मैं सदके दुआ करो, इस तराब में जो सुना सास का सखान, जानू से सर उठा के हुई खिबला रो दुल्हन, आहिस्ता की अर्ज के आए रब्बे जुल्मना, दुश्मन पे फतह याब हो, लौटे दिले हसन, लड़ने गए हैं तश्नो दहन तेरी राह में, रख मेरे इब्ने अम को तू अपनी पनाह में, यारा दुल्हन पले हुए गुजरी ना एक शाह, दूल्हा जो मर गया तो मुझे क्या कहेंगे सब, अब तक तो शर्म से ना हिलाए थे मैंने लाभ, पर क्या कहूं कि अब है
میری روح پرتاب شبر کے آفتاب کا وقت غروب ہے دولہے سے پہلے مجھ کو اٹھا لے تو خوب ہے دولہے سے پہلے مجھ کو اٹھا لے تو خوب سہرے کے پھول بھی ابھی سوکھے نہیں ہے جو آ گیا پیا رنا پہ کا یا الہ یہ عقد تھا کہ موت تھی ماتم تھا یا کہ بیاہ بعد اس کے ہوگا خلق میں کیوں کر میرا بنا میرا اٹھوں جہاں سے دل برے شبر کے سامنے عورت کا موت خوب ہے عورت کا موت خوب ہے شوہر کے سامنے عورت کا موت خوب ہے شوہر کے سامنے غش میں جھکا فرس پہ جو غیرت قمر مارا کسی نے فرخ پہ ایک گرزے تان کر برچی لگی تپش کی ٹکڑے ہوا جگر گرتے تھے اس سے کمر پر لگا تب طاقت کی تے کھا کے پکارے امام کو فریاد یا حسین بچا لو غلام کو دیکھا امام نے کہ رگڑتے ہیں ایڑیاں سوکھے ہوئے لبوں پہ ہے اینٹی ہوئی زباں داماد سے لپٹ گئے حضرت بسط وغا بے جا ہوا حسین کے آگے وہ نیم جا جب لاش اٹھائی شہ نے تو چور استخوان تھے سب چاند سے بدن پہ سمو کے نشان تھے لاشا ادھر سے لائے شہید چاہے کربلا دوڑے ادھر سے پیٹتے ناموں سے مصطفیٰ فضا تھی آگے آگے کھلے سر برہ نہ پا آئی جو سہن میں تو یہ بیووں کی دی صدا ہٹ جائے حسن سے دور کا ناتا ہے صاحب ہٹ جائے جن سے دور کا ناتا ہے صاحب دولہا دلہن کے لینے کو آتا ہے صاحب عن اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسولنا بالحق الصلاة والسلام وتحیتی والاکرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الكوكب الدري صاحب الوقار السكينة المدفون بأرض المدينة المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين المقاتب بالطه وياسين أبي القاسم محمد السيد المطهر الشجاع الغضنفر الإمام المظفر أبي شبير وشبر قاسم طوبى وسقر
قاتل مرحب وأنت الساقي أو ذي الكوثر آل باب القيبر الذي سميته أمه حيدر قاتل المنافقين والكفار قسيم الجنة والنار صاحب ذوالفقار مصداق قول النبي المختار لا أوتين راية رجلا كرارا غير فرار غالب على كل غالب مطلوب على كل طالب نقطة دائر المطالب الإمام المشارق والمغارب الذي حبه فرض على حاضر والغائب مولانا ومولى الثقلين باعي البيعتين والد الحسنين والريحانتين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم أما بعد فقد قال في كتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين صلوات بھیجیں عزیزان گرامی، تمام تعریفیں حمد و ثنا اس خداوند عالم کے لیے جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، اور شکر بھیجتے ہیں ہم اس خداوند عالم کا کہ اے خدایا تو نے اس ساری کائنات کی مخلوقات میں سے ہمیں اس درجے پر چنا ہے کہ جو سیدہ کی دعاؤں کا اثر ہے۔ عزیزان گرامی، خداوند عالم نے کئی مخلوقات کو خلق کیا، ہر مخلوقات کو خلق کرنے والی ذات کا نام خدا کی ذات ہے۔ کئی ایسی مخلوقاتیں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہے، جسے ہم محسوس کرتے ہیں، لیکن کئی ایسی مخلوقات ہے جسے نہ ہم ابھی تک دیکھے ہیں، نہ کبھی اس کے بارے میں تذکرہ سنے۔ کیا پتہ کیسے چلے کہ آخر خدا نے کتنی مخلوقات کو خلق کیا ہے؟ کہا خداوند عالم کتاب مبین میں کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہر خشک اور تر کا ذکر کتاب مبین میں ہوگا، ولا رطبیوں ولا یابسن الا فی کتاب مبین، یعنی ہر خشک اور تر اگر ہوگا، خدا نے جسے خلق کیا ہے اس ہر چیز کا ذکر کتاب مبین میں ہوگا۔ کہا خدایا کیا رسول کے پاس بھی کوئی علم ہے یا رسول کا ذکر بھی ہے قرآن میں؟ تو کہا پڑھو علمک ما لم تکن تعلم۔ کہا جتنا علم کتاب مبین میں ہے، جتنا علم ساری مخلوقات کا ہے، وہ سارا کا سارا ہم نے رسول کو دے دیا ہے۔ ذرا اس کی آواز بڑھا دیں، صلوات بھیجیں محمد والے۔ جو ہمیں کتاب مبین کا علم دے سکے، کہ ہماری اتنی مجال نہیں کہ تیری کتاب کو پڑھ بھی لیں، اسے سمجھ بھی لیں، تو کہا پڑھو سورہ رعد، قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، کہ اے رسول آپ کی گواہی کے لیے صرف 2 گواہ کافی ہے، ایک میں خود خدا کافی ہوں، اور ایک وہ من عندہ علم الکتاب، اور ایک من ہے جس کے پاس ساری کتاب مبین کا علم ہے۔ کہا خدایا تو نے
مخلوقات کا ذکر کیا، زمین کہا، آسمان کہا، سورج کہا، ستارے کہا، سمجھ میں آیا، بات واضح ہوئی۔ تو نے کہا رسول، بات واضح ہوئی۔ تو نے کہا کتاب مبین، بات واضح ہوئی۔ کہ خدایا یہ من کیا ہے؟ من سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ کہ من سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ کہ پڑھو سورہ طٰہٰ، لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کہ قیامت کے دن تمہاری بخشش کوئی نہیں کروائے گا، تمہاری سفارش کوئی نہیں کروائے گا، لیکن ایک من ہے جس نے تمہاری بخشش کا وعدہ ہم سے پہلے ہی لے لیا۔ کہا ایک من ہے جس نے تمہاری بخشش کا وعدہ ہم سے پہلے ہی لے لیا۔ کہا خدایا من ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا، تو کہا پھر پڑھو قرآن مجید کی آیت، یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن لہ الرحمن۔ کہا خدا کہہ رہا ہے قیامت کے دن، خدا کی پیشی کے دن کسی کی زبان نہیں چلنے والی، سب کی زبانیں کانپ رہی ہوگی، سب کے چہرے لرزا رہے ہوگے، لیکن ایک من بولے گا جس کی زبان اللہ کی زبان۔ کہا ایک من بولے گا جس کی زبان اللہ کی زبان ہوگی۔ کہا آیت الکرسی تو سب کو جانتے ہیں کہ آیت الکرسی میں کیا ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ کہا قیامت کے دن کوئی ایک شخص دوسرے کی سفارش نہیں کروا سکتا، لیکن ایک من ہے جس کو ہم نے پہلے سے ہی اجازت دے دی۔ کہا وہ جسے چاہے سفارش کر لے۔ عزیزو مجھے تو حدیثیں پڑھنی چاہیے تھی، مومنین کا مجمع ہے۔ کہا ہم نے کب کہا تھا قرآن کافی ہے؟ کہا من سمجھ میں نہیں آیا، تو کہا پڑھو سورہ طٰہٰ۔ کہا یومئذ لا، کہا پڑھو سورہ طٰہٰ، یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن لہ الرحمن عہدا۔ کہا قیامت کے دن تمہاری سفارش کرنے والا ایک من ہے۔ پڑھو سورہ حدید، من ینصر رسولہ بالغیب۔ کہا ایک من ہے جو پردے کے پیچھے چھپ کر نبیوں کی مدد کرتا ہے۔ کہا ایک من ہے جو پردے کے پیچھے چھپ کر نبیوں کی مدد کرتا ہے۔ کہا پھر پڑھو، کہا قرآن مجید کی آیت، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ کہا قیامت کے دن ہر چہرہ مٹنے والا ہے، ہر کوئی مٹنے والا ہے، لیکن ایک چہرہ نظر آئے گا جس کا چہرہ اللہ کا چہرہ ہوگا، جو وجہ اللہ ہوگا۔ کہا من ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا، تو کہا پڑھو سورہ بقرہ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّه۔ کہا ایک من ہے جو بستر پر لیٹ کر اللہ کی مرضی خریدتا ہے۔ کہا کتنی آیتیں ہوئی؟ کہا ایک من ہے جس کے پاس ساری کتاب مبین کا علم موجود ہے، ایک من ہے جس نے قیامت کے دن ہماری سفارش کا وعدہ لے رکھا ہے، ایک من ہے جس کی زبان اللہ کی زبان، ایک من ہے جس کا چہرہ اللہ کا چہرہ، ایک من ہے جس کا چہرہ اللہ کا چہرہ ہوگا، ایک من ہے جو پردے کے پیچھے چھپ کر نبیوں کی مدد کر رہا ہے، ایک من ہے جو بستر پر لیٹ کر اللہ کی مرضی خرید رہا ہے۔ کہا خدایا من سمجھ میں نہیں آیا، کہا من سمجھ میں نہیں آیا تو رسول خدا کی بارگاہ میں جاؤ۔ رسول خدا کی بارگاہ میں گئے، رسول خدا نے کہا آؤ کھلے میدان میں، علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا من کنت مولا۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ کہا کتنی آیتیں ہوئی؟ کہا من کون ہے؟ من سمجھ میں نہیں آیا، اسی لیے کہا جاتا ہے صرف قرآن پہ اکتفا نہیں کر سکتے، قرآن کو سمجھنا ہوگا تو در اہل بیت پہ جھکنا پڑے گا۔
کہا میں نے تو صرف لفظ من کا استعمال کیا، جب قرآن کی آیتوں میں من سمجھ میں نہیں آیا تو علی کیا سمجھ میں آئے گی؟ من سمجھ میں آیا کہ من کون؟ علی۔ کتاب مبین کا علم کس کے پاس؟ علی کے پاس۔ بخشانے والے کون؟ علی۔ لسان اللہ کون؟ علی۔ وجہ اللہ کون؟ علی۔ صدر اللہ کون؟ علی۔ نبیوں کی مدد کرنے والے کون؟ علی۔ کہا بستر پر لیٹ کر خدا کی مرضی خریدنے والے کون؟ علی۔ کہ اب سنیے علی کون ہے؟ علی خطبہ ہے، علی خطیب ہے، علی خطابت ہے، علی صدر ہے، علی مصدر ہے، علی صدارت ہے، علی طاہر ہے، علی اطہر ہے، علی طہارت ہے، علی امن ہے، علی امان ہے، علی امانت ہے، علی ہادی ہے، علی ہدیہ ہے، علی ہدایت ہے، علی ضرور ہے، علی ضروری ہے، علی ضرورت ہے، علی قیام ہے، علی قائم ہے، علی قیامت ہے، علی سید ہے، علی سردار ہے، علی سیادت ہے۔ علی کا نور وہ ہے جو آدم میں آیا تو علم بنا، نوح میں آیا تو علم بنا، موسیٰ میں آیا تو ہیبت بنا، ابراہیم میں آیا تو قلت بنا، موسیٰ میں آیا تو زہد بنا، یوسف میں آیا تو جمال بنا، یعقوب میں آیا تو صبر بنا، محمد میں آیا تو داماد بنا، طور پہ پہنچا تو جلوہ بنا، معراج میں آیا تو لہجہ بنا، کعبے میں آیا تو قبلہ بنا، غدیر میں آیا تو مولا بنا۔ ہاں کون علی؟ غدیر میں آیا جو مولا بنا۔ کہا عزیزو اعلان دو جگہ ہوا، ولایت کا اعلان دو جگہ ہوا، ایک اعلان عرش پر ہوا، ایک اعلان فرش پر ہوا۔ عرش پر آدم کی ولایت کا اعلان ہوا، فرش پر علی کی ولایت کا اعلان ہوا۔ فرش پہ بھی ایک اٹھا، عرش پہ بھی ایک اٹھا۔ کہا عرش پہ کون اٹھا؟ کہا ابلیس ملعون اٹھا۔ کہا ابلیس کون؟ کہا جب کہا گیا کہ آدم کی ولایت کا اقرار کرو، سجدہ کرو، اس نے کہا کہ نہیں کروں گا، ولایت کو قبول نہیں کیا۔ خدا نے کیا کہا؟ میری بارگاہ سے نکل جا۔ پہلے یہ بات طے ہو جائے کہ ابلیس کون تھا۔ حیات القلوب میں علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ ابلیس کی 6.5 لاکھ سال کی عبادت تھی، کئی 50 ہزار سال کے اس کے سجدے ہوا کرتے تھے۔ کہ اے خدایا تو 70 ماہوں کی محبت رکھنے والا ہے، تو رحمان الرحیم ہے، غفار الضیوف ہے، کہ اس نے ایک غلطی کی اتنی عبادتیں کی ہے، اس عبادتوں کے ذریعے سے اسے بخش دے۔ تو کہا نہیں۔ کہا کیا کہا گیا؟ میرے دربار سے نکل جا۔ کہا خدا بتانا یہ چاہتا ہے کہ اگر عبادتوں کی وجہ سے میں یہ پہلی ولایت کے منکر کو بخش دوں گا تو کل کے دن بڑے بڑے نمازوں کی ٹوکریاں لے کر حج کو تھام کر آئیں گے۔ خدایا ابلیس کو بھی عبادتوں کے ذریعے سے معاف کیا، ہمیں بھی معاف کر دے، ہم نے تو رسول کے ساتھ حج کیے ہیں۔ تو بتانا یہ چاہتا ہے، خدا بتا یہ رہا ہے 6.5 لاکھ سال کی عبادت ابلیس کے منہ پہ مار کے بتائی ہے کہ جب میں صفی اللہ کے منکر کو برداشت نہیں کر سکتا تو علی ولی اللہ کے منکر کو کیسے برداشت کروں؟ ابلیس نے کیا کہا تھا؟ کہ ابلیس جب نکل رہا تھا، ابلیس نے کہا کہ میں آپ کی آدم کی اولاد کو بھٹکاؤں گا۔ خدا نے کہا کیسے بھٹکائے گا؟ کہا میں درِ صراط مستقیم پہ ٹھہر جاؤں گا اور وہاں سے بھٹکاؤں گا۔ کا مطلب کیا ہوا؟
درے صراط مستقیم کے علاوہ جو پہلے سے ہوگا اسے نہیں بھٹکایا جائے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ وہ پہلے سے بھٹکے ہوئے ہیں تو لہذا شیطان بھی ان پر محنت نہیں کرنے والا۔ کہا میں صراط مستقیم سے بھٹکاؤں گا۔ رسول خدا مسجد نبوی میں بیان کر رہے تھے، ایک شخص اٹھا، کہا یا رسول اللہ صراط مستقیم کون؟ کہا رسول خدا نے کہا بیٹھ جا۔ کیا پھر تھوڑی دیر بعد پھر اٹھا، یا رسول اللہ صراط مستقیم کون؟ کہا پھر بیٹھ جا۔ کئی مرتبہ وہ اٹھتا گیا، رسول بٹھاتے گئے، آخر میں اسی عرصے میں مولا کائنات کا گزر ہوا۔ اس نے کہا مولا صراط مستقیم کون؟ علی کی طرف اشارہ کر کے بتایا ھذا صراط مستقیم۔ کہا یہ صراط مستقیم ہے۔ اب شیطان بھٹکانا کسے چاہتا ہے؟ صراط مستقیم کو۔ مطلب کیا ہوا؟ لا الہ الا اللہ پہ شیطان بھٹکانے والا نہیں ہے، محمد رسول اللہ پہ شیطان بھٹکانے والا نہیں ہے، علی ولی اللہ کے منکر۔ کا مطلب کیا ہوا؟ علی ولی اللہ کے دروازے پر ابلیس ٹھہرا ہوا ہے۔ اب اگر کوئی کہے علی کو نہ مانیے، پہلے ان کو مانیے، ان کو مانیے، ان کو مانیے، تو سمجھ جانا ابلیس کی گود میں پل کر بڑا ہے۔ ہاں اس طریقے سے عزیزان گرامی یہ بات بھی واضح رہے کہ میں نے اگر وجہ اللہ بچایا تب بھی قرآن مجید کی آیت سے بچایا، لسان اللہ بچایا تب بھی کتاب مبین سے بتایا۔ کہ ہم غیروں کی کتابوں کو نہیں مانتے، ہم کتاب مبین کے ماننے والے ہیں۔ عزیزان گرامی تمام ممدوارم کے لوگوں سے میں فرداً شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، کہ اس لیے کہ اس حقیر کو آپ نے اتنی تمیز و احترام کے ساتھ رکھا ہے۔ عزیزان گرامی ایک بات ہے جو صرف ذہن میں چلتی جا رہی ہے۔ کہا آپ لوگ مجھے وقت پر صحیح غذا بھی کھلا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر میں کچھ لمحات یہاں سے بیان کرتا ہوں تب بھی بغیر پانی کی گھونٹ پیے بغیر میں زیادہ دیر تک کلام نہیں کر سکتا۔ کہا صرف یہ میں نہیں عزیزان گرامی، کئی قاطبوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ کلام کرتے ہیں تو انہیں پانی کی سخت ضرورت پڑتی ہے۔ کہا کیوں پڑتی ہے؟ کہا جب پیاس زیادہ لگتی ہے، جب بیان زیادہ کیا جاتا ہے تو ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں، گلا خشک ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کچھ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن عزیزو بات یہ چل رہی ہے کہ نہ مجھ پر وہ مصیبت جاری ہوئی، نہ میں نے کسی کو قتل ہوتے ہوئے میری آنکھوں سے دیکھا ہوں، اس کے باوجود بھی پیاس کا غلبہ ہے جو بیان کرنے نہیں دیتا۔ لیکن ازاداران مظلوم کربلا علامہ قزوینی لکھتے ہیں کہ کربلا معلی میں 7 محرم کو 120 یتیم بچے تھے۔ جب عصر عاشور آیا تو صرف 70 بچے بچ گئے، اس میں سے کئی بچے اللہ تاش کہہ کر ایریا رگڑ کر اپنی پانی کی پیاس کی وجہ سے کئی یتیم بچے شہید ہو گئے۔ کہ عالم کیا ہوتا ہے،
کا پانی نہ ملنے سے پہلے ہونٹ خشک ہوتے ہیں، گلا خشک ہوتا ہے، اس کے باوجود اگر کربلائے معلیٰ کی جیسی فضا ہو، گرم موسم ہو، گرم ریت ہو، کہ اس میں بچوں کا عالم کیا ہوا ہوگا؟ ہر بچہ کہتا اللہ تاش اللہ تاش اللہ تاش۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ تمام یتیم بچے اس خیمے میں آئے جہاں پر مشق رکھے جاتے، جہاں پر ننھے کوزے رکھے جاتے۔ جب خیمے میں آئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ ننھے ننھے ہاتھوں میں مشق ہے، مشق کو چیرتے ہیں، اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں کہ شاید کچھ اس کی نرمی ہمارے سینوں تک پہنچ جائے۔ آزاداران مظلوم کربلا، تمام یتیم بچوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم بی بی سکینہ سے کہیں گے کہ پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ سکینہ کو بلایا گیا، کہا کہ بی بی اگر آپ اپنے چچا سے سفارش کریں گے تو وہ پانی ضرور لے کر آئیں گے۔ بی بی دیکھیے پیاس کا غلبہ یہ ہو چکا ہے کہ بچے کوئی خاک پر پڑے ہوئے ہیں، کوئی خیمے کے باہر ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، سکینہ نے کہا کہ میں میرے چچا سے پہلے میری پھوپھی اماں کے پاس جانا چاہوں گی۔ سارے بچوں کو جمع کیا، پھوپھی زینب کے خیمے کے قریب گئے، بچوں سے کہا کہ تم باہر ٹھہرنا، میں ابھی اندر جاؤں گی، اجازت لے کر آؤں گی۔ سکینہ اندر بڑھی، اندر آگے بڑھ کر بس خاموش رہ گئی۔ زینب نے کہا کہ بی بی کیا بات کہنے آئی ہو، کہہ دو۔ کہا نہیں پھوپھی اماں کچھ نہیں کہنا ہے۔ کہا بتاؤ کس لیے آئی ہو، کیا بات ہے واضح کرو۔ کہا نہیں پھوپھی اماں آپ نے جو منظر دکھایا ہے اس کے بعد مجھے کچھ نہیں کہنا۔ کہا سکینہ نے کیا منظر دیکھا؟ زینب ایک 6 مہینے کے علی اصغر کو لیتی، کبھی اس سینے سے لگاتی، کبھی چولے میں رکھتی، کبھی سینے سے لگاتی۔ علی اصغر کا عالم کیا ہے؟ پیاس کی شدت سے ننھے ننھے ہونٹ کھولتے جاتے، کا پیاس لگ رہی ہے۔ سکینہ باہر آئی، بچوں کو گلے لگایا، کہا تم سے زیادہ پیاسا میرا بھیا علی اصغر۔ عزیزو آخری مصیبت سننا، جتنی مرتبہ یتیم بچوں کو پانی کی پیاس لگی، ہر بچہ مشک کو اٹھاتا، کوزوں کو نہیں اٹھاتا۔ لیکن جب وہ مرحلہ آیا جہاں پر یہ بات معلوم ہوئی کہ عباس پانی لانے جا رہے ہیں، سکینہ مشک کے خیمے میں آئی، تمام بچوں سے کہا کہ چلو آج میں تمہیں سیراب کروں گی۔ سارے بچے اپنے ننھے ہاتھوں میں کوزوں کو لے کر خیمہ گاہ کے باہر آئے۔ آ کر دیکھتے ہیں سکینہ دکھاتی ہے وہ جو علم نظر آ رہا ہے میرے چچا کا علم ہے، وہ پانی لانے گئے ہیں۔ جیسے ہی پانی آئے گا میں پہلے پانی نہیں پیوں گی، پہلے میرے بھیا علی اصغر کو دوں گی، پہلے تمہیں سیراب کروں گی۔ عزاداران مظلوم کربلا، کچھ لمحات کے بعد علم کو لڑکڑاہٹ ہوئی، سکینہ نے کوزہ زمین پر پھینکا، اے یتیمو دعا کرنا میرے چچا کی خیر ہو۔ علم آیا، علمدار نہ آیا، بچوں کی آس ٹوٹ۔ کہتی تھی زینب، کہتی تھی زینب، ہو گئی برباد یہ بہنا کرب و بلا میں، ہو گئی برباد یہ بہنا کرب و بلا میں۔
کہتی تھی زینب حسینہ کہتی تھی زینب صبح عاشور اذان علی اکبر کی قسم میرے بھائی پہ چلے تیر ہزاروں پہ ہم چپ رہی کرب و بلا ہوتے رہے ہم پہ ستم چپ رہی کرب و بلا ہم پہ ستم کہتی تھی زینب ہائے حسینہ کہتی تھی زینب ہائے حسینہ ہو گئی برباد یہ بہنا کرب و بلا میں ہو گئی برباد یہ بہنا کرب و بلا میں کہتی تھی زینب ہائے حسینہ میرے 18 برس والا جیالا اکبر کھا گئی اس کی بھی اے کرب و بلا تیری نظر میں نے دیکھا ہے اسی لال کا برچی میں جگر میں نے دیکھا ہے اسی لال کا برچی میں جگر کہتی تھی زینب ہائے حسینہ کہتی تھی زینب ہائے حسینہ ہو گئی برباد یہ بہنا کرب و بلا میں ہو گئی برباد یہ بہنا کرب و بلا میں کہتی تھی زینب ہائے حسینہ کربلا یاد رہے کرب و بلا یاد رہے کربلا یاد رہے کرب و بلا یاد رہے کربلا یاد رہے کرب و بلا یاد رہے کر محمد کے نواسے کا لٹا یاد رہے کربلا یاد رہے کرب و بلا یاد رہے کربلا یاد رہے کرب و بلا یاد رہے وقت تھا عصر کا جب شہ نے دیا سر اپنا وقت تھا عصر کا جب شہ نے دیا سر اپنا ہائے وہ تیگ ستم خشک گلا یاد رہے کربلا یاد رہے کرب و بلا یاد رہے کربلا یاد رہے کرب و بلا یاد رہے کیسی شادی تھی رچی ہائے ہوئی بربادی کیسی شادی تھی رچی ہائے ہوئی بربادی آئی ایک شک دلہا پر جو بلا یاد رہے کربلا یاد رہے کرب و بلا یاد رہے کربلا یاد رہے کرب و بلا یاد رہے جب لگی اکبر مہرو کے جگر پر برچی جب لگی اکبر مہرو کے جگر پر برچی شہ کی بینائی گئی عرش ہلا یاد رہے کربلا یاد رہے کرب و بلا یاد رہے کربلا یاد رہے کرب و بلا یاد رہے سر پہ اسلام کے جب دھوپ ستم کی آئی سر پہ اسلام کے جب دھوپ ستم کی آئی دے دی کلثوم نے زینب نے ردا یاد رہے کربلا یاد رہے کرب و بلا یاد رہے کربلا یاد رہے کرب و بلا یاد رہے کہہ کے لبیک اٹھو ماتم شبیر کرو کہہ کے لبیک اٹھو ماتم شبیر کرو آج بھی آتی ہے حل من کی صدا یاد رہے کربلا یاد رہے کرب و بلا یاد رہے کربلا یاد رہے کرب و بلا یاد رہے حسین 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 حسین
حسین یا علی یا علی۔ السلام علیکم